اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فیض محمد سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج کا عنوان ہے کلام اللہ کی اعجاز آفرینیاں، یعنی قرآن پاک کی جو بہترین طاقت ہے اس سے کیسے فیض ملتا ہے، فیض والے کیسے فیض حاصل کرتے ہیں، تو اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلا ہے ضبط عفو و احسان۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں معززین مکہ مدعو تھے۔ ایک لونڈی دسترخوان پر کھانا چننے میں مصروف تھی۔ جب وہ شوربے کا پیالہ حضرت امام حسن کے سامنے رکھنے لگی تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا، جس سے تمام شوربہ حضرت امام صاحب کے اوپر گر گیا۔ حضرت امام حسن نے قہر آلود نظروں سے لونڈی کی طرف دیکھا۔ لونڈی تھر تھر کانپنے لگی۔ اس خوف کی حالت میں اس کے منہ سے قرآن کریم کے یہ الفاظ نکلے، والکاظمین الغیظ، یعنی جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو حضرت امام صاحب نے لونڈی سے فرمایا، میں نے اپنے غصے کو روک لیا۔ پھر لونڈی نے کہا، والعافین عن الناس، یعنی جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت امام صاحب نے فرمایا، میں نے تمہاری خطا معاف کر دی۔ اس کے بعد لونڈی نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام صاحب نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوسرا عنوان ہے روزن سے آواز۔ ایک وقت تھا جب فضیل بن عیاض ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ ڈاکو بھی اس درجے کے تھے کہ پہلے سے اعلان کر کے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ایک رات وہ اسی نیت سے مکانوں کی چھتوں سے گزر رہے تھے کہ کسی روزن سے ان کو کچھ آواز سنائی دی۔ انہوں نے رک کر روزن سے کان لگا دیے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض کے لمحہ سماعت کے وقت یہ آیت پڑھی گئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا ابھی تک ایمان لانے والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے گداز ہو کر جھک جائیں۔ ان کلمات مبارکہ نے کیا عجب تاثیر دکھائی، تیر کی طرح فضیل کے دل میں اتر گئے۔ ایک دم نعرہ مارا، ہائے میرے اللہ، اور پھر اسی لمحے چوری سے توبہ کر لی، بلکہ اپنی ایسی اخلاقی اصلاح کی اور روحانی منازل طے کیے کہ آج ان کا شمار ذی مرتبہ صلحائے امت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا عنوان ہے قیامت کے دن۔ سلیمان بن عبد الملک شام سے حج کے لیے مدینہ منورہ گیا تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے، سلیمان، روز قیامت بندوں کی ملاقات پروردگار سے کس صورت میں ہوگی؟ ابو حازم،
اگر بندہ دنیا میں نیکی کر کے گیا تو اس طرح ہوگی جیسے کوئی شخص مدت کے بعد سفر کر کے اپنے گھر واپس پہنچے اور بہت سامان و اسباب ساتھ لائے، اہل خانہ اس کی آمد سے خوش ہوں اور خوب خاطرداری کریں۔ اور اگر وہ بدی کر کے گیا تو اس کا سامنا ایسے ہوگا جیسے کسی کا غلام چوری کر کے بھاگ گیا ہو اور آقا نے اس کی تلاش اور گرفتاری کے لیے پیادے دوڑائے ہوں اور اس کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ اور گلے میں توق ڈال کر آقا کے حضور میں لائیں، وہ اس وقت آقا کے سامنے کتنا شرمسار و قابل لعنت و نفرین ہوگا۔ سلیمان آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنا حال جان لیتا کہ ان دونوں صورتوں میں سے کس صورت میں مالک کے سامنے میری پیشی ہوگی۔ ابو حازم، یہ معلوم کرنا تو بالکل آسان ہے، قرآن کریم نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ سلیمان، کس آیت میں؟ ابو حازم، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، یعنی بے شک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں۔ اب تم خود ہی اپنے اعمال کا جائزہ لے لو کہ آیا تم ابرار میں سے ہو یا فجار میں سے۔ سلیمان، اگر انجام کار اعمال پر منحصر ہے تو پھر رحمت کیا ہوئی؟ ابو حازم، یہ بات بھی قرآن مجید سے پوچھ لو۔ سلیمان، کس آیت سے؟ ابو حازم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ، یعنی یقیناً اللہ کی رحمت احسان کیش لوگوں کے قریب ہے۔ سلیمان خوف کی حالت میں روتے ہوئے بے حال ہو کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری اس قسم کی باتیں سننے کی مجھ میں تاب نہیں، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، یہ نکات سنانے کا جو مقصد ہے وہ محض یہ ہے کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام نور ہے۔ جو بھی اس قرآن کریم کی تلاوت فرمائے گا کرے گا اور بڑے غور و فکر سے ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، وہ قرآن اس کو بھی نور بنا دے گا اور بد سے نیک بنا دے گا۔ امید ہے کہ آپ قرآن شریف سے محبت رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔